الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. کل ہم پڑھے تھے یہ والا حدیث. آپ کا یہ ویڈیو باندھا، 1 منٹ میں یہاں سے کروں گا باندھا آپ کو. جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل، یہ حلال نہیں ہے، یہ لافل نہیں ہے، یہ پرمیسیبل نہیں ہے. کیا؟ دم امرئ مسلم، یا دم امرئ مسلم. دم بولتے ہیں خون کو، بلڈ کو. اور امرئ کس کو بولتے ہیں؟ مطلب آدمی کو. یعنی کہ کسی بھی آدمی کا خون کرنا حلال نہیں ہے جو مسلمان ہوگا. لا یحل دم امرئ مسلم، نہیں ہے حلال کسی بھی مسلمان کا خون کرنا، الا باحدى ثلاث، ایکسیپٹ ان ون آف دا 3 کیسز، جہاں پہ مسلمان کو قتل کرنا ہے. لیکن تب جب اسلامی حکومت ہوگی. جب کیا ہوگی؟ اسلامی حکومت. ورنہ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ورنہ وہ فتنہ بڑھ جائے گا اس چیز سے اگر ایسا کریں گے. پہلا ہی الثیب الزانی. ثیب بولتے کس کو؟ جو میریڈ ہوگا. الزانی اڈلٹرر، یعنی کہ نکاح کرنے کے بعد جو زنا کرے گا، فورنیکیشن کرے گا، تو اسے قتل کر دینا ہے، اس کو رجم کرنا ہے. رجم کیا ہو گیا؟ مطلب ایک گڑھا کھودنا ہے، اس میں انسان کو ڈالنا ہے، پھر پتھر مارنے ہیں ہر سائڈ سے، اس کو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے اس کو. یہ یہاں پہ قانون ہے، خطرناک قانون اس کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم قریب ہی مت جاؤ اس گناہ کے. اللہ تعالیٰ نہیں بولتا ہے تم گناہ مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قریب ہی مت جاؤ اس کے. یعنی کہ جن اسباب سے، جن ذرائع سے تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے، وہ بھی بند کر دو. اس کو بولتے ہیں سد الذرائع. سد الذرائع کا مطلب ہوتا ہے وہ ذریعے بند کرنا جس سے انسان کو اشتباہ آئے گا کہ میں گناہ کی اور جا سکتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں گناہ کی اور جا سکتا ہوں اس چیز سے. تو وہ چیز خود گناہ بن جاتا ہے. فار ایگزامپل غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، لیکن چیٹنگ کرنا ویسے کہ اس میں ہوگا ایموشنل کنیکشن آتا ہوگا اس چیز سے. تو یہ بنتا ہے انسان کو کیا ذریعہ اور آگے جانے کا، اور آگے جانے کا، اور آگے جانے کا، اور انسان بڑا گناہ کر دیتا ہے پھر. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نا. جو ہوگا وداؤٹ شادی شدہ، جو ہوگا اگر وہ زانی ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارنے نا، 100 کوڑے مارنے، ہنٹر مارنے، اور شہر بد کرنا ہے، شہر سے نکال دینا ہے. اگر نکاح کے بعد ایسا کیا اس نے، اس کو رجم کر دینا، مار دینا ہے، لیکن صرف اور صرف تب جب اسلامی حکومت ہوگی. ورنہ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ورنہ فتنہ بڑھ ہی جائے گا. کسی کو مار دیں گے، اس کے فیملی مارے گی، پھر اس کی فیملی کو، وہ آپس میں لڑیں گے پھر، ہے نا. اس کے بعد وہ نفس و بن نفس، اور نفس کے بدلے میں نفس، لائف فار لائف. کس نے ناحق کسی کو مار دیا، کسی انسان اے نے انسان بی کو ناحق مار دیا. اب انسان کے بی کے جو گھر والے ہیں نا، وہ اس کو مار ڈالیں گے واپس. اس کو بولتے ہیں قصاص، ہے نا. اللہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. عرب نے ایک بار معاف کیا تھا نا، ایک نے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، اس میں معاف کرتے ہیں اس کو اینڈ پہ، تو معاف بھی کر سکتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں اس کی آیت آ گئی نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. عقل والے خالی سمجھ پائیں گے. کیسے؟ مانی میں نے کسی ایک قتل کرنے والے کو مار دیا، اسلامی حکومت میں اس کو مار دیا. گور گورنمنٹ جب وہاں پہ اچھی تھی تو اس نے اپنی ٹروپس کے ذریعے اس کو مار دیا اچھے سے، منظم حساب سے. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے وہ انسان پھر باقی قتل نہیں کرے گا، ورنہ وہ کرتا باقی قتل، ایسا ہو سکتا تھا. اور اس سے ہوتا ہے پھر قتل نارملائز، انسان بولتا ہے کلنگ از سم تھنگ ویری نارمل، تو ہو جاتی ہے بہت زیادہ کلنگ. تو اسلام نے کیا کہا؟ سیدھے اس کو واپس مار دینا ہے، لیکن معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اصل میں جو نہیں، یہ سارے حدود اس کو بولتے ہیں، حدود جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہے، حدود جو یہ سزا دیتے ہیں، اس کو پینلٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ سب کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، وہ ڈرے کہ میں ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا، تاکہ وہ بچ جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں اس سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہے سوسائٹی میں ان گناہوں سے، ہے نا. فیملی تباہ ہو جاتی ہے، فیملی اسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، بچے پتہ نہیں ہوتے کس کے کیا ہے، پھر ان کا وراثت میں مسئلہ ہو جاتا ہے، وراثت کس کو دیں گے، کیا دیں گے. تو یہ اس لیے گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے نسل تباہ ہو جاتی ہے اس گناہ سے. ایموشنز انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایموشنلی ڈسٹروائے کر دیتا ہے انسان کو یہ گناہ. وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ اس کو دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے ساری. بلکہ حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. ایک زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن ہوتا ہی نہیں ہے.
ایک چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنے سے یا چوری کرنے سے ایک انسان رہتا ہی نہیں ایمان والا. نہیں، وہ رہتا ہے ایمان والا، لیکن حدیث میں آ گیا کہ اس کو اس ٹائم پہ ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے. پھر گناہ جب وہ ختم کر دیتا ہے تو وہ ایمان اس کو واپس آ جاتا ہے. لیکن وہ فعل کرنے کے ٹائم پہ اس کو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد تیسرا ہو گیا والتارک لدینی، دین ترک کرنے والا، کس نے دین چھوڑ دیا. یعنی کہ وہ رہا ہے کہ وہ ریناؤنسر ہے اسلام کا، وہ رہا ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں ملحد بن گیا، میں ایتھیسٹ بن گیا. المفارق للجماعہ، جس نے جماعت کو میں تفریق ڈال دی، ڈیزسٹرر آف دا کمیونٹی. تو اسلامی حکومت میں یہاں پہ نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہوگی سعودی عرب میں، وہاں پہ جو ہوگا نا ملحد، اسے قتل کر دینا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں کریں گے، یہاں پہ اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. یہاں پہ ایسا کرنے سے فتنے بڑھ جائیں گے، یہاں پہ غلط ہے یہ کرنا، اور یہاں کریں گے ایسا. یہاں پہ یہ نہیں کرنا ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی وہاں پہ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا تین: الثیب الزانی، النفس بالنفس، التارک لدینی، المفارق للجماعہ. یہ ہو گیا تین. باقی جو یہاں پہ نہیں یہ شرح یہ آپ خود پڑھیں گے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہم نے ویسے بولا آپ کو، آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں سارا کچھ. امپورٹنٹ جو ہوگا ہم وہی بولیں گے اس میں. اس کے بعد حدیث نمبر 15. اچھا ایسے ہی جو ہے نا ساحر، وہاں پہ خالی تین چیز آئی تھی حدیث میں نا. ایسے جو ساحر ہوگا نا، ساحر جادوگر، ساحر کو اسلامی حکومت کے اندر کیا کرنا ہے؟ پی ڈی ایف شیئر کریے، میں کروں گا انشاءاللہ پی ڈی ایف شیئر ابھی اس کے بعد گروپ میں ہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں آئے گی ابھی پی ڈی ایف اس کا. ساحر بولتے ہیں جادوگر کو، اسلامی حکومت میں جادوگر کو قتل کر دینا ہے اسلامی حکومت میں. اور گستاخ رسول جو ہوگا، گستاخ رسول، اس کے بارے میں بھی کیا آ گیا؟ من سب نبی فقتلوه، ہے نا. تو یہ آ گیا. ایسی لواتت کرنے والا عمل، لواتت، ہوموسیکچویلٹی کرنے والا، سوڈومی کرنے والا، غلط کرتا ہے مرد مرد کے ساتھ، لواتت اس کو بولتے ہیں. جناب قوم لوط کا عمل تھا یہ، قوم لوط کرتی تھی ایسا عمل، جن کو عذاب کیا آ گیا پھر؟ قوم لوط کو آسمان میں چڑھایا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہ وامطرنا علیہم حجارت. مطلب ان کا جو تھا نا اپ سائڈ ڈاؤن کو ہو گیا، اپ سائڈ ڈاؤن پورا. اور کیا ہو گیا؟ ان پہ پتھر برس گئے اس گناہ سے، لواتت سے. لواتت ہو گیا سوڈومی، یعنی کہ ہوموسیکچویلٹی، مرد کر رہے ہیں مرد کے ساتھ غلط کام، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے اسلامی حکومت میں. یعنی کہ لواتت، حدیث میں آ گیا لواتت کرنے والا اور اس کو کیا جائے گا لواتت، دونوں کو قتل کر دینا ہے اسلامی حکومت کے اندر. ایسے ہی ورنہ اصلی میں کیا ہے؟ مسلمان کا خون معصوم ہے، مسلمان کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن ان چیزوں میں مسلمان کو مار دینا ہے جہاں بھی اسلامی حکومت ہوگی. کفار کو بھی ایسے نہیں مارنا ہے. کیا انسان نہیں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ المائدہ میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا، ایز اف اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا. جس نے ایک انسان کو مار دیا، ایز اف اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. اسلام پسند نہیں کرتا ہے جنگ ہونا چاہیے، اسلام پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب ہو جائے گا تب پوری توانائی لگانی ہے اس چیز میں. لیکن ایسے مت مارنا ہے کسی کافر کو، ایسے ہی مار دیں گے. جب بھی فار ایگزامپل ایک تو کیا ڈیفینسو وار، دوسرا کیا اوفینسو وار. جو نا ڈیفینسو وار، مانیے ہم پہ کسی غیر مسلمان کنٹری نے اٹیک کر دیا، ڈیفینسو وار کے ٹائم پہ ہر ایک پہ ہوتا ہے جہاد فرض اس ٹائم پہ. تو ڈیفینسو وار کے ٹائم پہ کیا کرنا ہے انسان کو؟ کہ اسے ڈیفینڈ کرنا ہے نا. اس ٹائم ہر ایک پہ ہوتا ہے جہاد فرض عین، ہر ایک انسان پہ ہوتا ہے اس وقت پہ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں کر رہا ہوں اوفینسو وار، میں کر رہا ہوں اوفینسو وار، تو مجھے پہلے تین شروط ذہن میں رکھنی ہے. پہلے مجھے دعوت دینی ہے پورے اچھے سے کمیونٹیز میں دعوت دینی ہے جہاں میں جا رہا ہوں انویژن کے لیے، دعوت پوری دینی ہے اچھے سے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر وہ دعوت مان رہے ہو گیا ٹھیک، دعوت وہ نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ؟ دعوت وہ نہیں مان رہے تو انہیں بولنا ہے ٹیکس دیجیے، آپ جزیہ دیجیے، آپ ٹیکس دیجیے ہمیں اسلامی حکومت کو، آپ ٹیکس دیجیے. آپ رہی انڈر مسلم حکومت ہی لیکن آپ ٹیکس دیجیے. ان سے ایسے بولنا ہے. اگر وہ پہلے تو اسلام قبول کرتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں اسلام کو، کوئی بات نہیں، رہو اپنی جگہ پہ ہی. ٹیکس بھی نہیں دے رہے. اگر ٹیکس دیا نا، فار ایگزامپل ہم نے انویژن کیا کسی کنٹری پہ، وہ ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں. مسلمان حکومت تھی ایک، اس نے انویژن کیا کسی کنٹری پہ، حکمران بھی تھا مسلمانوں کا، تو پھر ٹیکس دے رہے ہیں وہ سب. تو ٹیکس دینے کے بعد ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. اگر ٹیکس دینے کے بعد کسی نے کو مارا نا، وہ گنہگار ہے ویسا انسان. اسلامی حکومت اگر نہیں ہوئی تو اوفینس وار کرنا ہی نہیں ہے. یہی ہے، اسلامی حکومت میں ہی کرنا ہے یہ سب کچھ، ورنہ یہ کرنا ہی نہیں ہے. ڈیفینس وار تو ہوتا ہے فرض عین مسلمانوں پہ جب وہ ہو جائے گا. ہو گیا نمبر 1. نمبر 2،
अब वो जिजिया दे रहे हैं ना, तो वो रहेंगे मुस्लिम रूल के अंडर ही। उनके होंगे ना मंदिर, मंदिर भी वो भी तोड़ने नहीं है, हमें मुसलमानों को कुछ नहीं करना है उनके साथ। लेकिन अगर वो ना ही क्या मान रहे दावत ही, ना ही टैक्स ही दे रहे, उसके बाद करना है क्या, ऑफेंसिव वॉर। लेकिन बूढ़ों को नहीं मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है, पेड़ नहीं काटने, जानवरों को ऐसे नहीं मारना है, डिसिप्लिन के साथ करना है सब कुछ। ताकि वो इसके तरह इस्लाम की ओर ही आ जाए, वो देखेंगे इस्लाम में कितना ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया इसके बारे में हम जो हम पढ़ रहे थे। ऐसे ही ये हमें हो गया ख़त्म। अब देखेंगे हम यही वाला हदीस, अल हदीस अल खामिसा अशर, 15th हदीस। عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن، جس کو ہوگا ایمان تم میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، فلیقل خیر، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے۔ من کان یؤمن، اس کو ایمان ہوگا تم میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، فلیقل خیر، اسے چاہیے کہ وہ کہے خیر کی بات، اچھی بات وہ کہے، او لیصمت، یا وہ چپ کرے۔ یعنی کہ مجھے ذہن میں اچھی بات آ رہی ہے تب مجھے بات کرنی ہے، ورنہ مجھے چپ ہی کرنی ہے۔ ذہن میں اچھی بات نہیں ہے تو مجھے بات نہیں کرنی ہے، اچھی بات آ رہی ہے تب بات کرنی ہے انسان کو۔ یعنی کہ زبان میں بہت قابل رکھنا ہے انسان کو۔ ہاں بالکل، سو فار دا موسٹ دا تھنگس دیٹ آر مینشن دا حدیث ریکوائر اسلامک اسٹیٹ، ہاں بالکل اسلامک اسٹیٹ ہونا ہی چاہیے، تب جا کے یہ کرنا ہے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی، انسان یہ چیزیں کرے گا تو اسے فتنہ ہی برپا ہو جائے گا۔ یہ سب کرنا ہے اسلامی حکومت میں، ورنہ فتنے ہی بڑھ جائیں گے، نہ کہ عبرت سے لوگ بچ جائیں گے، گناہ سے ایسا نہیں ہو جائے گا، بلکہ فتنے ہی بڑھ جائیں گے اس چیز سے۔ تو انسان کو لینا ہمیشہ تقاضا، جو مصلحت کا تقاضا ہوگا، جو حکمت کا فیصلہ ہوگا، وہی لینا ہے انسان کو ہمیشہ، وہی اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، اس کو وزڈم عطا کیا، وہ ساؤنڈ ڈیسیجنز لیتا ہے، تو اس سے بڑا خیر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو حکمت اسلام میں انسان کو ہمیشہ آنی چاہیے، حکمت سے انسان کو فیصلہ لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ۔ وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو ہوگا تم میں سے ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ پہ اور آخری دن پہ، قیامت کے دن پہ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اکرام کرے۔ فَلْيُكْرِمْ، اکرام بولتے ہیں عزت کرنے کو، اکرام کس کو بولتے ہیں؟ عزت کرنے کو۔ اسے چاہیے کہ وہ اکرام کرے، یا اس نے یہاں لکھا ترجمے میں ہی شوڈ بی جنرس ٹو ہز نیبر، کیونکہ ہم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ کریم کیا ہو گیا؟ کریم کو ہوتا ہے ترجمہ عربی کے اندر جواد۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے جو جنرس ہوگا، عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو یہ ہوتا ہے ترجمہ یہاں پہ، کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواد۔ اور وہ بھی اسلامی حکومت خود کرے گی، کوئی بھی ہاں بالکل، یہ صحیح بات کہی، اسلامی حکومت یہ سب فیصلے خود کرے گی، کسی ملحد کو مارنا، کسی گستاخ رسول کو مارنا، یہ انسانوں کے بس کی خود نہیں لینا ہے ہاتھ میں فیصلہ، وہ گنہ گار ہو جائیں گے ویسے لوگ۔ یہ خود حکومت کو لینا ہے یہ فیصلہ، بالکل منظم حساب کے ساتھ، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے، وہاں پہ کرائم ریٹ کتنی کم ہے، نہ کے برابر۔ وہ کیسے ہو گئے جب وہاں پہ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے، چور کے ہاتھ کاٹ دیتے، وہاں کوئی چوری نہیں کرتے۔ اب رکھیں گے وہاں پہ سڑک پہ سونا، کوئی لے گا ہی نہیں، دکان رکھیں گے آپ کھلا، کوئی چوری نہیں کرے گا وہاں پہ۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسلامی قوانین سے کوئی جرم ہو جائے گا ہی نہیں اگر سچ میں اسلام فالو کیا جائے گا۔ اس کے بعد نے صحیح بات کہی ماشاء اللہ، سو وی کین ریڈیوس دیٹ اسلامک اسٹڈیز ریکوائرمنٹس۔ بالکل، بالکل، نے کہا کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے اسلامی حکومت تو ہونی ہی چاہیے، سیدھی سی بات ہے، فساد ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جسے ہوگا ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی۔ فلیکرم، اسے چاہیے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی۔ یا میں نے کہا نا آپ سے، یہاں ترجمہ ہم کرتے ہیں دو چیزیں یہاں پہ، ایک اکرم یکرمو کو، یا تو بولیں گے جنراسٹی، خرچ کرنا، یا تو ہم بولیں گے کیا، عزت کرنا، خرچ کرنا یا عزت کرنا۔ ٹھیک ہے، کس پہ خرچ کرنا کوئی چیز، یا عزت کرنا، اس کو بولتے ہیں اکرام کرنا۔ جسے اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے یا چپ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کی، اپنے جار کی عزت کرے، جنراسٹی کا معاملہ اس کے ساتھ کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ، اپنی ضیف کے ساتھ، اپنے گیسٹ کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرے۔ تو تب جا کے ہم بولیں گے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل درجے کا ہے، وہ کامل مومن ہے۔
تو یہ ہو گیا حدیث سمعی والا بھی ختم. باقی جو شرح ہے وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، وہ بہت آسان ہے پڑھنا. ہم خالی کریں گے فوکس عربک پہ ہی. اور کس کو سوال ہوگا نا وہ سیدھے بولنا چاہیے، مائک کھولے گا سیدھے تو سوال کر سکتا ہے وہ. ڈو وی گیٹ ریکارڈنگ آف دس میٹنگ؟ ہاں ریکارڈنگ ملے گی آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد ہی. میں کرتا ہوں پھر ریکارڈ، تو میں کرتا ہوں اپلوڈ یوٹیوب چینل کے اوپر. میں کرتا ہوں کہ سینڈ بھی واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ ویڈیو. اس کے بعد اب حدیث نمبر 16 نا، حدیث نمبر 16. اگر شرح پڑھیں گے نا ہم ایک حدیث کا شرح، اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے برابر ہمیں بیٹھنا ہے 4 دن ایک حدیث پہ. لیکن ہم ویسے نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ایسے ہی. اچھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ان رجلا، کہ ایک آدمی آیا تھا. ان رجلا، کہ ایک آدمی نے قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہا؟ کہا اوسنی، آپ مجھے وصیت کریے. کاؤنسل می، آپ مجھے نصیحت کریے، وصیت کریے. قال، آپ سے نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. ڈو ناٹ گیٹ اینگری، غصہ مت کرو. فردد مرارا، ردد بولتے کوئی چیز ریپیٹ کرنے کو. ردد یردد، فردد مرارا، اس نے بہت ٹائمس ریپیٹ کیا اور کہا اوسنی، مجھے نصیحت کریے. اوسنی، مجھے نصیحت کریے. قال، آپ سے نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو. اب خود کریے اب اندازہ کتنی بڑی نصیحت ہے یہ انسان کے لیے. غصہ نہ کرنا. آپ سے نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. دیکھیے غصہ ہر ایک کو آتا ہے نا، نیچرل چیز ہے. غصے کے جو ایموشنز ہیں نا وہ ہر ایک کو آ جاتے ہیں. لیکن اس پہ کنٹرول اس کو آتا ہے نا کرنا، وہ اس کو بولتے ہیں مومن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے کشتی کے اندر، گرا دیتا ہے لوگوں کو بڑی بڑی مسل سے. نہیں، ولكن الشدید انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے غصے کے ٹائم پہ، جو اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے غصے کے ٹائم پہ، جو کنٹرول کر پاتا ہے خود غصے پہ. تو اس سے کیا فرمایا؟ وہی ہے طاقتور. تو اور آپ نے سنا ہوگا حدیث میں کیا آ گیا ہے، جب بہت غصہ آتا ہے نا انسان کو تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہی غصہ ہوتا ہے انسان کو. اور اگر انسان کھڑا ہوگا نا بیٹھنا ہے، بیٹھا ہوگا نا لیٹنا ہے، وضو بھی کرنا ہے ساتھ میں تاکہ انسان ٹھنڈا ہو جائے. غصے میں انسان کو چڑھ جاتا ہے نا بلڈ پریشر خطرناک، لال ہو جاتا ہے انسان غصے کے ٹائم پہ. تو وضو کرنے سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وضو بھی کرنا ہے انسان کو، بیٹھنا بھی ہے. بیٹھا ہے تو سونا ہے، کیونکہ وہ اٹیکنگ اسٹیٹ میں نہیں رہنا ہے انسان کو. اٹیکنگ اسٹیٹ میں انسان کھڑا کیا ہوتا ہے اٹیکنگ اسٹیٹ میں، بیٹھا ہوتا ہے لیس اٹیکنگ اسٹیٹ میں. جب سو جاتا ہے تو ہوتا ہے پورا نان اٹیکنگ اسٹیج میں، کیونکہ ورنہ نقصان کر سکتے ہیں بہت غصے کے ٹائم پہ انسان. اب پتہ ٹیکنیک کیا ہے غصہ ختم کرنے کی؟ غصہ آ گیا نا، آپ کو لانے ادھر کانسیکوینسز. یار ٹھیک ہے مجھے غصہ آ رہا ہے، غصہ کرنے کے بعد میں غصہ نکالوں گا کسی کے اوپر، اس کو میں مار دوں گا، میں چیزیں توڑ دوں گا، پھر کیا ہو جائے گا اس کے بعد؟ غصہ ختم ہو گیا، پھر کوئی فائدہ ہے غصہ کرنے میں؟ نہیں. تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے غصہ کرنے میں. ہاں کبھی کبھی غصہ کرنا پڑتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، سیلف ریسپیکٹ کی بات جہاں پہ آتی ہے نا وہاں غصہ کرنا چاہیے. یا کوئی انسان فار ایگزامپل کوئی دیوس انسان ہوتا ہے نا، اس کی بیوی ہوتی ہے وہ ساروں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو غصہ کرنا ہے وہاں اس پہ. کوئی دیوس انسان ہوتا ہے، اس کی بیٹیاں ہوتی ہے وہ پردہ کرتی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کیا لگاتی ہے وہ لباس، کچھ نہیں بولتا ہے، وہاں غصہ کرنا ہے. وہاں پہ غصہ کرنا صاحب کا کام ہے، بلکہ واجب ہے وہاں پہ غصہ کرنا. یہ ہو گیا وہ غصہ کرنا جہاں پہ مطلب عام چیزوں میں غصہ کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے مسئلوں میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں. غصہ کیوں کرنا ہے انسان کو؟ مطلب غصہ کیوں آنا چاہیے انسان کو عام حالات کے اندر؟ تو غصہ کرنا بالکل گندی کوالٹی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تواضع کرنے والا، نرمی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آ گیا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، جب بھی ایک بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، وہ نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نرمی کے ذریعے سے رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے نرمی کے ذریعے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرمی اختیار کرنے والا ہے. یحب الرفق، اس کو نرمی سے بہت زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْأُنْفِ، وہ عطا کرتے ہیں نرمی کرنے والے کو بہت ساری چیزیں جو نہیں کرتے آتا غصہ کرنے والے انسان کو. یا حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ من يحرم الرفق يحرم الخیر، جو انسان نرمی سے محروم کیا گیا نا اس کے پاس نرمی ہے ہی نہیں، اس کو نرم رہنا آتا ہی نہیں ہے، تو وہ خیر سے محروم کیا گیا. یعنی کہ نرمی ہے نا، نرمی
نرمی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو خیر. جتنی آپ کے پاس نرمی ہوگی نا اتنا وہ خیر ملے گا دنیا کے اندر. جتنی کم نرمی ہے اتنا آپ کو کم خیر ملے گا. تو نرمی انسان کو کرنی چاہیے ہمیشہ. اس سے فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم تھے نا. کوئی سمجھتا ہے مسلمان مجھے بہت سیریس، وہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے صحیح. آپ سوچیں روایت میں کیا آگے صحابی بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنا ہنستے تھے، میں نے اتنا کسی کو نہیں دیکھا ہے مسکراتے ہوئے، مطلب اسمائل کرنا. اتنا وہ اسمائل کرتے تھے. حدیث میں آگے کہ تم کوئی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، تم مت جانو کسی نیک عمل کو حقیر، کہ اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، انسگنیفیکنٹ عمل ہے. نہیں. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم مل رہے ہو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے، تم ہنس کے مل رہے ہو بھائی کے ساتھ، اچھے سے بات کرتے ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اگر تمہیں لگ رہا ہے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو نرمی عطا کرے، کیونکہ نرمی میں کافی زیادہ خیر ہوتا ہے انسان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہے نا. نرمی کرنے والا ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، غصہ کرنے والا کسی کو پسند ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ بہت قابو کرنا ہے انسان کو. اصلی میں آگے اس صحابی کے بارے میں کہ تھوڑا غصہ کرتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو فرمایا کہ تم غصہ مت کرو. اس کے لیے تھی نا یہ اچھی نصیحت اس ٹائم پہ. دیکھیے اب پڑھیں گے ہم شرح کے بارے میں. لا تقذب، ہاں. پہلی بات یہ کہ نصیحت اسے کرنی چاہیے جو نصیحت طلب کرتا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھوس دعوت ٹھوس ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. آ جاؤ میں دعوت دوں گا، ادھر آ جاؤ سنو تو میری دعوت اچھے سے، ایسا نہیں کرنا ہے. جب دیکھنا ہے نا کہ وہاں سے وہ طلب بھی کر رہا ہے دعوت کی نہیں، وہ سننے کے لیے تیار ہے بھی کہ نہیں. ہے نا. کیونکہ اس نے خود کہا تھا اوصنی، مجھے وصیت کریے. ایسے رہتا ہے بہت اثر کلام کے اندر. ہے نا. فار ایگزامپل مجھے کوئی وہاں سے بول رہا ہے ذرا بھائی کچھ نصیحت کرو، میں اس کو بولوں گا کوئی بات. دوسروں کے میں اس کو بس ٹھوس رہا ہوں، میں یہاں سے کچھ نہیں سنتا ہوں اس کا، میں یہاں سے اس کو بول رہا ہوتا ہوں. اس سے ہوتا ہے نا بور انسان. تو نصیحت تب کرنی چاہیے جب کوئی طلب کرتا ہوگا نصیحت ہم سے. یہ فوائد تھا. دوسرا فائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ نصیحت بار بار کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا پھر لا تغضب، غصہ مت کرو. لا تغضب، غصہ مت کرو، تاکہ انسان یہ یاد رکھے گا کہ سچ میں غصہ نہیں کرنا ہے انسان کو. اس کے بعد میں نے لکھا ہے، دیکھیے اس نے یہاں پہ لکھا ہے اچھی چیز. اس نے لکھا ہے کہ غصے میں کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. انسان کرتا ہے ہرٹ فیملی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، طلاق ہو جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے انسان کو. سوسائٹی میں اس کو رہنے دیتے ہی نہیں ایک کے ساتھ. سب اس کو سب رہتے ہیں، بولتے ہیں ہم دور رہتے ہیں اس سے، اس کے پاس اتنا شر ہے، کتنی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے مجھے، میرا دماغ خراب کر رہا ہے، اتنا غصہ کرتا ہے چھوٹی چھوٹے مسئلوں پہ نا. تو یہ سوچنا ہے انسان کو کہ نرمی سے انسان سب انسان کے پاس آ جائیں گے وہاں سے ہی جب نرمی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی عطا کرے. اور غضب کی مذمت بہت زیادہ اسلام نے کی ہے، بہت زیادہ مذمت کی ہے. اور اس کے اسباب سے دور رہنا چاہیے. مطلب دیکھنا نا کازز کیا ہے غصہ کرنے کے، ٹریگرز کیا ہوتے ہیں. عام طور پہ جب غصہ پتا کون کرتا ہے بہت غصہ، جو بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے. غصہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پریشانی بہت ہوتی ہے انسان کے اندر، پھر وہ بیچارہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اپنے جذبات کو، بولتے غصہ نکالتا ہے پھر اس ٹائم پہ نا. مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے غصہ کرنے والا. عام طور پہ جو پریشان ہوتا ہے ہوتا ہی ہے، وہ غصہ نہیں کرتا ہے سہل سال. غصہ کرتا ہے اسٹریس والا انسان. تو اسٹریس لینا ہی نہیں ہے، کیوں لینا ہے اسٹریس انسان کو. پہلی بات یہی ہے دیکھنا کہ ٹریگرز کیا ہوتے ہیں مجھے غصے کے ٹائم پہ. تو ان کو بند کرنا ہے، ٹریگرز کو سوچنا ہے. مطلب یو ہیو ٹو کنٹمپلیٹ آن یور ٹریگرز. مجھے کون سی چیزیں ٹریگر بن جاتی ہے غصے کے لیے. ہے نا. کسی کو ہوتا ہے کوئی ٹریگر، کسی کو ہوتا ہے کوئی ٹریگر، وہ دیکھنا ہے انسان کو. تو یہ ہوتا ہے بہت ضروری بات. ایک اور بات یہ ہے کہ دائی کو خیال رکھنا چاہیے، دعوت دینے کو خیال رکھنا ہے کہ میری آڈینس کون سی ہے، کہ وہ کس حالت میں، اسی اعتبار سے اس کو پھر اپنی دعوت دینی ہے. جہاں پہ جو بات بولیں گی وہاں پہ وہی بات بولنی ہے، جہاں پہ جو بات نہیں بولیں گے وہاں پہ وہ بات نہیں بولنی ہے. تو یہ دائی کو خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرمایا تھا ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. جو ابراہیم تھا وہ حلیم تھا. حلیم کس کو بولتے، بہت حلم والا تھا، وہ فور بیئرنگ تھا، وہ بہت نرم مزاج تھا. وہ خلیل اللہ تھا نا، اللہ تعالیٰ کا خلیل تھا یہ، بیسٹ فرینڈ اللہ تعالیٰ کا تھا یہ. حلیم تھا وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اواہ منیب. اواہ، اواہ منیب. اللہ بول کے شاید جو اللہ تعالیٰ کی اور واپس آتا ہوگا، واپس آتا ہوگا شاید. منی بھی بولتے ہیں اسی کو، منی بولتے ہیں جس کو انابت اس میں ہوگی، انابہ. انابہ ہو گیا رب کی اور رجوع کرنا. تو رب کی اور رجوع کرنا، رب کی اور کون کرتا ہے رجوع؟ جو نرمی کرنے والا ہوتا ہے. وہ گناہ کرنے کے بعد ایسا نہیں سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا تو مسئلہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں. وہ بےچارا جاتا ہے اچھے سے اللہ تعالیٰ کے پاس
معافی مانگتا ہے بالکل اپنے دل سے معافی مانگتا ہے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وہ ٹوٹ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور بتا انکساری کیا ہو گیا؟ ٹوٹ کر آنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، گر کر آنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اسی کو بولتے ہیں عبد. وہی ہو گیا بندہ. بندہ مطلب ہو گیا جو گناہ کرنے کے بعد ٹوٹ کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہی ہو گیا بندہ. اور وہی ہوگی بندگی. ایسے ہی یہ ہو گیا ایسے ہاں غصے کے بارے میں. اب جائیں گے ہم نیچے. یہ آپ خود ہی پڑھیں گے باقی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ پریز دوز ہو ریسٹرین اینگر اینڈ پارڈن دا پیپل. ہے نا قرآن کی آیت وسارعوا الی مغفرت من ربکم. تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور. وجنت عرضها السماوات والارض. تم دوڑو جنت کی اور جس کی ورث زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین. جو بنائی گئی ہے متقین کے لیے. پھر کیا آگے؟ وہاں پہ بھی آگے کاظمین الغیظ، جو غصہ پینے والے ہوتے ہیں. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، غصہ پی جانے والے. وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں وہ بندے. یا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی فحاشی کرتے، کوئی بری عمل کرتے. او ظلموا انفسهم، یا وہ ظلم کرتے اپنے نفسوں، اپنے آپوں کے اوپر. ذکر اللہ فذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ایسے کچھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. جلدی گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، لوگوں کو معاف کرتے، غصہ پی جاتے ہیں. ایسے حدیث میں آ گیا من کف غضبہ سترہ اللہ عورتہ. جس نے اپنا غصہ پیا نا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا قیامت کے دن، جس نے اپنا غصہ پیا. ومن کظم غیظہ، جس نے اپنا غصہ پیا. ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، حالانکہ اس کے پاس قوت تھی کہ وہ بدلہ لیتا دوسرے انسان سے. مجھے کس نے مکہ مارا منہ پہ، مجھے تھی قوت کہ میں اس کو واپس مارتا. ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھرے گا قیامت کے دن ہوپ سے، امید سے. اس سے مجھے ایک بار ہو گیا تھا، مجھے ہمارا تھا ایک بار کلاس میں، شاید تھا اس ٹائم پہ 6 7 کلاس ہے، مجھے ہمارا تھا ناک پہ اس نے مکا زور سے. میں صبر کیا، میں رویا پھر اس کے سامنے. پھر اس کو مشکل ہو گیا، اسے پھر معافی بھی مانگی. تو غصہ انسان کو پینا چاہیے نا. مجھے آتا ہے غصہ سارا ایک ساتھ ہی. جب مجھے غصہ آتا ہے ایک ساتھ آتا ہے سب کچھ غصہ، مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے کبھی، ورنہ آتا ہے پھر ایک ساتھ آتا ہے سب کچھ. آتا نہ بچائے غصہ کرنے سے. حدیث نمبر 17 نا. عن ابی یعلا، ابو یعلا سے روایت ہے. شداد بن اوس، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہم دیکھیں گے پہلے یہ صحابی کون تھے نا، شداد ابن اوس کون تھے، پہلے ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں. شداد ابن اوس جو تھے نا، ان کا بھائی تھا حسان بن ثابت. حسان بن ثابت جو تھا، حسان بن ثابت، اور نام سنا ہوگا نا. حسان بن ثابت جو شاید نعت پڑھتے تھے، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھتے تھے نا وہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ ہو گیا ایسے ہم کون کر رہے ہیں اس کو؟ یہ بند کرنا پڑتا ہے ڈسیبل انوٹیشنس. غلطی سے ہو گیا ہوا شاید کسی کو. بتائیے. رضی اللہ عنہ، ہاں. کتنے بجے تک کلاس ہے؟ کلاس ہے بس 9 10 تک. بچ کے ابھی خالی 5 نہیں 9 منٹس بچ گئے ابھی کلاس میں. اس میں لمٹ ہوتا ہے خالی 40 منٹس ہے زوم میں. ورنہ لینا پڑتا ہے شاید پریمیم ورژن لینا پڑتا ہے نا شاید بڑھانے کے لیے ٹائم کو. تو 40 منٹس کافی ہوتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے پھر بہت زیادہ پڑھنے سے. اور حدیث میں بھی آ گیا نا ایسا کہ، کچھ روایت میں آ گیا نا ایسا بھی زیادہ نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ انسان بور ہو جاتا ہے. تو ٹائم ٹھیک ہوتا ہے 40 منٹ. اچھا. تو یہ ہو گیا شداد ابن اوسا. حسان بن ثابت جو تھے نا رضی اللہ عنہ، وہ تھے ان کے بھائی حسان بن ثابت. یہ بہت عابد تھے، عالم تھے، حکمت والے تھے شداد ابن اوس. بلکہ ان کے بارے میں آ گیا کہ یہ بیت المقدس کے قریب رہتا تھا دعوت کے لیے. بیت المقدس سے قریب ہی رہتے تھے. اینکر مینجمنٹ کلاس کی سخت نیڈ، ہاں سخت نیڈ ہے مجھے اینکر مینجمنٹ کلاسز کی. انشاءاللہ ہم کریں گے کلاسز وہ سارے آہستہ آہستہ. یہ ہو گیا ایسے ان اللہ کتب الاحسان.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے احسان کو، اس نے لکھ لیا ہے احسان کو، علی کل شیء، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے، وعلیکم السلام، احسان کو لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پہ۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، دیکھیے، اس نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے۔ احسان بولتے ہیں اتقان کو، کس کو بولتے ہیں؟ اتقان، یہاں مراد ہے اتقان سے، یعنی کہ ایکسپرٹائز، کوئی بھی کام کرنا ایکسلنس کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ، ایکسپرٹائز کے ساتھ۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے احسان، یا اس نے فیصلہ کر دیا، ایز ڈکریڈ، اس نے آفیشیل فیصلہ کیا ہے کہ تم احسان کرنی چاہیے، تم ایکسپرٹائز کرنی چاہیے حاصل، تم ایفیشینٹ بننے چاہیے، تم پروفیشنل بننے چاہیے، تم پروفیشنل بننے چاہیے، علی کل شیء، ہر چیز پہ، یعنی کہ رب نے لکھ لیا احسان ہر چیز پہ، اس نے فیصلہ کر دیا احسان کا ہر چیز پہ۔ فَإِذَا قَتَلْتُم، بس جب تم قتل کرو گے، when you kill، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، دین کل ویل، تو اچھے سے مار دو۔ مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ مارنا ہے کسی انسان کو نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنگ کرنا ہوگا، اب وہ کفار ہے نا، کفار وہ کرتے ہیں مسلح مسلمانوں کا، مسلح، میم سا لام اور گول تھا، مسلح پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ مسلح، مسلح بولتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جب مارتے تھے نا، وہ مسلمانوں کی، یہ کون سی بک ہے؟ یہ بک ہے 40 حدیث بک، 40 نووی، امام نووی کی کتاب ہے، اس میں ہم نے آج تک پڑھے تھے شاید 8 لیکچرس، میں نے ریکارڈ کیے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے پہلے سارے انشاءاللہ، پھر آپ سمجھ پائیں گے اچھے سے۔ تو آج میں کروں گا اپلوڈ یوٹیوب چینل پہ یہ والا ویڈیو بھی، اور میں کروں گا نوٹس بھی سینڈ سارے کہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں پھر خود ہی انشاءاللہ۔ تجوید کلاس بھی رکھیے پھر۔ اچھا ہاں، مجھے بھی لگ رہا ہے صبح رکھیں گے تجوید کلاس پہ، صبح صبح مجھے ٹائم فری ہوتا ہے، ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں سارے انشاءاللہ اچھے سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل سے ہم پڑھیں گے کیا؟ صبح صبح، کل سے نہیں، کچھ ٹائم کے بعد، 1 2 دن کے بعد پڑھیں گے ہم کیا؟ جو لوادت کرنے والا ہو اس کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن جس کے ساتھ کیا جائے اس کو قتل کرنے، کیونکہ وہ اچھا، یہ اچھا سوال ہے۔ میں نے کہا تھا نا، لوادت کرنے والے اس کو کیا جائے گا، دونوں کو مار دینا ہے۔ اگر اس کو فورسفلی کیا جا رہا ہے نا، اس کو کہاں مارنا ہے پھر؟ اگر وہ ول فلی بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا یہ فعل، تب مارنا ہے اس کو، اسلامی حکومت میں پھر بھی۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی کہ کسی کافر نے مسلمان کو مار دیا، پھر وہ مسلمان کا ہارٹ کاٹتا تھا، اس کے لنگس کاٹتا تھا، اس کو بناتا تھا ایسے، اس کو مال بناتا تھا، اس کو وہ بناتا تھا نا، وہ نیکلس بناتا تھا اس کو، پھر لگاتے تھے وہ، اتنا ظلم کرتے تھے وہ۔ اسلام میں حرام ہے ایسی یہ سب چیزیں کرنا، مسلح کرنا۔ اگر آپ ڈیفینسو وار کر رہے ہو، آپ بچا رہے ہو خود کو، آپ مارے ہو کفار کو اس ٹائم پہ، یا آپ اوفینسو وار کر رہے ہو، اس کے ہم نے شروع پڑھے تھے اس سے پہلے، تو آپ کو قتل پتہ کیسے کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو تکلیف دیں گے، پھر اس کا ہارٹ نکالیں گے، وہ سب چیزیں کریں گے، وہ حرام ہے۔ تو یہاں پہ وہی مراد ہے، فَإِذَا قَتَلْتُم، جب تم قتل کرو گے، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تم اچھے سے مار دو، قتل کرو، تو وہاں یہی مراد ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُم، جب تم ذبح کرو گے، جو تم ذبح کرو گے، جو تم سلاٹر کرو گے، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، تم اچھے سے ذبح کرو، تم ذبح بھی کیا کرو؟ احسان کے ساتھ، یعنی کہ تم ایکسپرٹائز کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، احسان کے ساتھ تم ذبح کرو، اچھے سے ذبح کرنا چاہیے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ، اور چاہیے تم میں سے ہر ایک کو کہ وہ تیز کرے، وہ شارپن کرے، وہ شارپ کرے، احدکم، تم میں سے ہر کوئی، شفرتہ، اپنے بلیڈ کو یا اپنے چاقو کو، کیوں؟ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ وہ راحت پہنچائے اپنے ذبیحے کو، اپنے سلاٹر کو، ٹھیک ہے؟ لیٹ ہم اسپیئر سفرنگ ٹو the animals۔ اب پتہ ہے کوئی کیا کرتا ہے؟ کوئی نا وہ کسائی، وہ رکھتا ہے اتنی مونڈ چراغ رکھتا ہے، وہ جو مار رہا ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ بیڑ بیچارہ مر ہی نہیں رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو رکھنی چاہیے بہت تیز چاقو، جس سے وہ جلدی مر جائے، اس کو عذاب نہیں کرنا ہے نا، کسی بھی جانور کو عذاب نہیں پہنچانا ہے۔ حدیث میں آ گیا فی کل ذات کبد ربطۃ اجر، الفاظ ایسے، ہر کسی لنگز والے کریچر کے ساتھ اچھائی کرنے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ ان شارٹ، ہر لیونگ بینگ کے ساتھ آپ کو اچھا کرے گا، ثواب مل جائے گا، سی سی بات ہے۔ حدیث میں کیا گیا؟ عذبت امرأۃ فی ہرہ، ایک بلی، ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کے بارے میں، ربتتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا هي سقتها اذ ربتتها، اس نے کیا تھا؟ بند بلی کو، نہ کھانا دیا تھا بلی کو، نہ پینا دیا تھا بلی کو، اب بلی مر گئی، اللہ تعالی نے جہنم میں ڈال دیا، عذاب کیا اس عورت کو۔ دوسری عورت گئی جنت میں، کس وجہ سے؟ اس نے پلایا کتے کو پانی جو کنویں کے پاس تھا، وہ بدکار خاتون تھی، ورنہ یہ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں؟ یہ شاید نہیں ملتی امیزون پہ والی کتاب، کیونکہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، کچھ زیادہ ہی اچھی کتاب ہے، میں نے دیکھا نا، اس میں پڑھ رہا تھا، یہ میں نے کہا پرنٹ آؤٹ ہے اس کتاب کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی، آپ کریں گے گوگل پہ سرچ نا، ایسے ہی آپ کریں گے اس سے، گوگل لینس سے آپ کریں گے اس کو سرچ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر مل جائے گی امیزون پہ، ویسے نہیں مل جائے گی یہ۔ اس میں کتنے پیجز ہے اس کتاب میں؟ اس میں خالی ہے 100 کچھ پیج اس میں خالی ہے،
107, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दुनिया के हर किसी मुसलमान को किताब पढ़नी ही पढ़नी है। इस्लाम का बेस हो जाएगी पूरी क्लियर उस इंसान को। ये फुल बेसिक से स्टार्ट होता है ये वाली किताब। तो इसके मैंने रिकॉर्ड भी किया है वीडियो, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह पहले से ही। अब मैं क्या बोल रहा था आपसे, यही चीज़ कि हर चीज़ में एहसान करना है। जो भी इंसान काम करता होगा ना, वो अच्छे से करना है काम। जो भी इंसान काम जिस फील्ड में भी इंसान है ना, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। अल्लाह ताला को ये पसंद है, हदीस में आ गया कि इन अल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। अल्लाह ताला को पसंद है कि जब तुम में से कोई अमल कर रहा होगा ना, वो उसमें इत्क़ान हासिल करेगा, वो उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करेगा, वो अच्छे से वो काम करेगा। इस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है अरबईन फ़ी मबानिल इस्लाम व क़वाइदिल अहकाम। अरबईन नववी बोलते हैं, अरबईन नववी। इमाम नववी की किताब है, इसमें 40 हदीस लिखे हैं इस्लाम की बुनियाद के बारे में। तो ये हो गया। अच्छा, ये मैं बोलता आपको इसके बारे में, वफ़ी कुल्ली कब्दिन रबततिन अजर, ये ऐसे भी आ गया है हदीस में। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में भी, अब इस हदीस के बारे में भी। अच्छा, कुछ बोल रहे थे तजवीद कोर्स ना, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे ज़रूरी, क्योंकि कुरान तो समझ रहे हैं हर एक को, कैसे पढ़ना है सही तरीके तलफ़ुज़ के साथ। इंशाल्लाह उसको मैं नोट बनाऊंगा, अच्छे नोट्स। तो फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुछ दिनों के बाद करेंगे स्टार्ट। फिलहाल ये दो चल रहे, फिर सुबह करेंगे टाइम, वो उसका टाइम रखेंगे सुबह ही इंशाल्लाह। या इसके बाद पढ़ेंगे जो ये किताब पढ़ रहे हैं इस टाइम पे हम, इसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम्म। लेकिन आप सारे आएंगे क्लास में, इनके पहले तो सब आते हैं पढ़ने, बाद में पढ़ने आते ही नहीं है फिर कोई। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को। हो जाएगा अब, हाँ। क्लास हो जाएगा कट अभी 2 मिनट में ही, अचानक। 1 मिनट 24 सेकंड बच गए। अच्छा, ये हो गया ऐसे। तो ये हमने पढ़ लिया हदीस वाला, ठीक है। कि हर चीज़ में इंसान को एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, एहसान के साथ कोई भी चीज़ करना है। जो भी इंसान अमल करता होगा, उसमें इंसान को एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तब जाके वो अमल करना है। तब पढ़ाना है इंसान को, जब पढ़ाने के लायक होगा वो, है ना। तब इंसान को पढ़ाना है, तब इंसान को आगे जाना है पढ़ाने के लिए, जब इंसान ने पढ़ा होगा सही उलमा के पास, या थोड़ा पढ़ा भी होगा। ये हो गया उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे आगे। अब देखिए हम फवाइद के बारे में क्या लिखे है किताब वाले ने। तजवीद मीटिंग गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकते। हाँ इंशाल्लाह वो भी ज्वाइन कर सकते। यहाँ बताऊँ मसला है, मैंने किया ना पहले कम्युनिटी में, मैंने बनाया कम्युनिटी ग्रुप, वहाँ मेंबर विजिबिलिटी नहीं है, तो कोई नहीं देख पाता है कोई ग्रुप में कौन है। तो यहाँ वो मसला नहीं है इंशाल्लाह, इसलिए पढ़ सकते हैं ऐसे हम। तो ये पढ़ सकते सारे इंशाल्लाह उसमें। और आप करिए लिंक शेयर ही बाकी के साथ, है जितने को पढ़ना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आएंगे आएंगे तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, सब पढ़ सकते हैं एक साथ में ही। क्योंकि इस टाइम पे बहुत फितने हैं, वो बाकी बाकी चीज़ों में गए होंगे इंशाल्लाह। अगर वो यहाँ पे सही चीज़ पढ़ेंगे, उनको इंशाल्लाह फ़ायदा आएगा बहुत। लिंक ख़त्म हो गया, ये क्लास ख़त्म हो गया तो किताब का जो PDF है